بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ادھر وزیر تھا، تو وزیر کو بولا کہ تمہارا باپ کون ہے، یہ ہے یا وہ ہے؟ تو وزیر بولا کہ یہی تو میرا باپ ہے۔ تو بادشاہ نے غور سے دیکھا، لاٹھی میں جوتا باندھ کر کے کھڑا ہے، پھٹی پرانی لنگی پہنے کھڑا ہے، کمبل اوڑھ کر کے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے غور سے دیکھنے کے بعد وزیر سے کہا، یہ الو کا پٹھا، بھینس کا چرواہا تمہارا باپ ہے، یہ بے وقوف تمہارا باپ ہے؟ تو وزیر نے کہا، حضور بے وقوف میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ جاہل ہو کر کے مجھ کو پڑھایا ہے، میرا باپ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف میرا دادا تھا کہ خود جاہل رہا اور اپنے بیٹے کو بھی جاہل رکھا۔ بے وقوف کہنا ہے تو میرے مرنے والے دادا کو بے وقوف کہو، میرے باپ کو بے وقوف مت کہو۔ میرا باپ جاہل ہو کر کے بھی بچے کو پڑھایا، یہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف میرا دادا تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پیچھے ہوگا لیکن سب سے آگے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ علم دل کا، علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ یہاں لوگ چندہ دے رہے تھے، کچھ لوگ 5,000 لکھا رہے تھے، کچھ لوگ 100 کا نوٹ لا کر کے دے رہے تھے۔ یاد رکھیے، ہم لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں، چندہ کے ماحول کو دیکھتے ہیں، سب سے مشکل کام چندہ ہوتا ہے، اور جس آدمی نے نوٹ نکال کر کے دے دیا، سمجھ جائیے یہ اللہ کا ولی ہے، سب سے بڑا سخی ہے۔ آپ کے ہاتھ پر ہمیشہ پیسہ رہے گا، کبھی آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر کے ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں۔ ہمیشہ ہاتھ پر پیسہ رہے گا، جیب میں پیسہ رہے گا، دوسرے سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کو دینا پڑے گا فوراً جیب سے نکلے گا، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ مگر آپ کو 2 کام کرنا ہے، یہ ڈائری پر نہیں، دل پر نوٹ کیجئے، حلال کمانا ہے اور حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 1 سال کر کے دکھائیے، آپ کو اللہ مالدار بنا دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے نہیں کر سکتی۔ کسی کی بکری کسی کے گھر میں آ گئی، اس نے موقع کا چوکا مارا، چاقو تیز کیا، بکری کو حلال کر دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کھانے لگا تو ایک آدمی بغل کا بولتا ہے، ارے حرام کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ بکری قیامت میں زندہ ہوگی اور تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ ڈھیٹ آدمی کیا بولتا ہے، بے شرم آدمی کیا بولتا ہے، اچھا یہ بکری زندہ ہوگی، جس کو ہم نے ذبح کر دیا، جس کو ہم کھا رہے ہیں، یہ بکری زندہ ہوگی۔ اگر یہ زندہ ہوگی تو اسی وقت میں اس کا کان پکڑیں گے اور مالک کو حوالے کر دیں گے، حساب کتاب وہیں برابر سرابر ہو جائے۔ 1 لقمہ آپ نے حرام کا کھا لیا، صرف 1 لقمہ۔ 1 لقمہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، اور منہ کتنا چھوٹا ہے، حلق کے نیچے وہ لقمہ جائے گا کتنا چھوٹا ہوگا، جب دانت نے چبا دیا حلق کے نیچے اترا تو کتنا چھوٹا ہو گیا۔ 1 لقمہ آپ نے حرام کا کھایا، جانتے ہیں 40 روز آپ نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیکی کریں گے، جلسے میں چندہ دیں گے، 1 نیکی بھی سر کے اوپر نہیں جائے گی، آسمان پر نہیں جائے گی۔ جب 1 لقمہ کا یہ حال ہے تو پیٹ بھر کر کے حرام کھائیں گے، کمائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، حلال کھائیے، حلال کمائیے، زندگی بھر آپ مالدار رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ ہری پور ہے، بغل میں بارش ہوئی ہے۔ ہری پور کا ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملاتا تھا،
اور سیدھا بارسوئی میں 80 روپیہ 40 روپیہ 60 روپیہ کے بھاؤ سے بیچتا تھا. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. روزانہ دودھ بیچ رہا ہے, 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا. پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی, بٹوا میں پیسہ تھا, سائیکل سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ کہیں پاکڑ کا درخت ہے, بغل میں پانی ہے. سوچا کہ سائیکل یہیں لگاتے ہیں, بٹوا یہیں رکھتے ہیں, حاجت پوری کر کے آئیں گے, گھر چلے جائیں گے. پاکڑ کے درخت میں بندر بیٹھا ہوا تھا. وہ نیچے آیا, بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا. جب وہ واپس آیا حاجت پوری کر کے تو دیکھا بٹوا غائب. سر اٹھا کر کے جو درخت کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ وہ بٹوا سے پیسہ بندر نکال رہا ہے اور نوٹ کو دیکھ رہا ہے, سکے کو دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے یا نکلی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا, بھائی صاحب وہ سکہ تمہارے کام کا نہیں ہے, سکہ دے دو, تمہارے لیے کیلا خرید کر کے لاتے. تو اس کو رحم آیا, ایک سکہ ادھر پھینک دیا. ایک سکہ جو ہاتھ سے چھوٹا تو پانی میں بولا ٹبھاک. اس کو بڑا اچھا لگا کہ دیوالی کا پٹاخہ کہاں پھوٹا بھائی. پھر دوسرا سکہ نکالا, گرایا پانی میں ٹبھاک. تیسرا سکہ نکالا, پھر پانی میں گرایا ٹبھاک. پانی میں گر رہا ہے, اس کو دیوالی کا پٹاخہ مزہ آ رہا ہے اور اس کا کلیجہ پانی ہو رہا. جب پورا بٹوا خالی ہو گیا تو یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آ گیا, جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا, جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے حلال کھائیں گے کمائیں گے, حرام نہیں کھائیں گے, حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ با رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پرائے مال کو اپنا سمجھے, پرائے مال کو اپنا سمجھے, حرام کو بھی حلال جانے. گناہ کرے اور کمال سمجھے, گناہ کرے اور کمال سمجھے. بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے, خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. جب موٹر سائیکل بار بار اسٹارٹ ہو رہی تھی تو میں سمجھ گیا جلسہ اجڑ گیا. اللہ کا شکر ہے جو لوگ میلے میں جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دیکھ کر کے گئے, اور جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ٹھنڈی کھا کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی رات تو تماشے میں لکھی جائے گی اور آپ کی رات عبادت میں لکھی جائے گی. میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے. بہت خوبصورت پیغام جس کے لیے میں نے ماحول تیار کیا ہے. آدھا جلسہ میرے حصے کا نکل چکا ہے, صرف آدھا بچا ہوا ہے. آپ اتنی محبت سے سن رہے ہیں کہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا, آپ کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. بیٹی کا باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے, وہ پوچھتا ہے لڑکے کے باپ سے, حاجی صاحب بیٹا تمہارا ہے, میری بیٹی سے شادی ہو رہی ہے, کوئی اندر سے ڈیمانڈ تو نہیں ہے؟ تو حاجی صاحب بولے استغفر اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, کیسی بات کرتے ہیں. میں مکہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں, اللہ نے سب کچھ ہم کو دے رکھا ہے, کسی بات کی کوئی کمی نہیں ہے. میں اپنے لیے نہیں مانگ سکتا, میں مانگتا ہوں آپ کی بیٹی کے لیے اگر 4 چکا دے دیجئے گا, آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی. سبحان اللہ, کتنا چالاک ہے, کام بھی نکال رہا ہے, بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے. نکاح جب سے تجارت بنا, جانتے ہیں کتنا بڑا نقصان ہوا. مسلمان کے گھر کی عورت کی آبرو چلی گئی, ایمان چلا گیا. ایمان بچا ہوا تھا, نکاح بچا ہوا تھا. نکاح سنت نہیں رہا, نکاح تجارت بنا. عورت کی آبرو الگ گئی, عورت کا ایمان الگ گیا. نکاح سے زیادہ دنیا میں کوئی آسان عمل نہیں تھا. میں ابھی مہمان خانے میں تھا, ایک آدمی پرچی لے کر کے آیا,
पर्ची लेकर के ये आया कि ये माहौल ऐसा है, मोहल्ला ऐसा है हरी पुर का, अगर किसी का बाप इंतकाल करता है तो फौरन जानवर ज़बह करता है, भोज खिलाता है। ये भोज कैसा है? अफसोस की बात है, सुन करके अफसोस होता है, कलेजा मुंह को आ जाता है। जिसके घर में जनाजा हो उसके घर में गम होता है। अल्लाह के रसूल ने कहा कि लोगों, जिसके घर में जनाजा उठा है उसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, 3 दिनों तक चूल्हा नहीं जलेगा, तुम लोग अपने घर में खाना पकाओ और खाना लेकर के वो जनाजा मुसीबत के मारे लोगों को खिलाओ। लेकिन हम लोग इतने लालची हो गए, इतने मतलबी हो गए कि जिसके घर में गम है हम लोगों को अपने यहां से पका करके उनको खिलाना चाहिए। 2 मुट्ठी उसके जनाजे को हमने क्या मिट्टी दिया, कीमत वसूल करने के लिए उसका ही खा रहे हैं। ये गंगा उल्टी बह रही है, नुकसान बेचारे मुसीबत के मारों का हो रहा है। इंसाफ से बताइए, दिल पर हाथ रख करके बताइए कि हरिपुर आने के लिए बारसोई आना पड़ता है कि नहीं? बारसोई से होकर के हरिपुर आने के लिए कितना चौक है? खाने पीने की चीज है कि नहीं? कौन मेहमान है? कटिहार से आ रहा वो मेहमान है। कटिहार से जो आ रहा है 50 चौक से गुजरा है, 50 रुपया उसकी जेब में जरूर है, उसके लिए भी खिलाना जायज नहीं, क्योंकि उसके घर में गम है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, आज के बाद से हम लोग अपने घर में खाना पकाएंगे और मुसीबत के मारे लोगों को खिलाएंगे, उसके मेहमान को खिलाएंगे। उसके घर में गम है, उसके घर का खाना हम लोग नहीं खाएंगे। हाथ उठाइए यहां से लेकर के वहां तक, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर आपने इस पर अमल करके दिखा दिया, इस साल का ये 18 दिसंबर का जलसा कामयाब हो जाएगा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। निकाह इतना आसान है, इतना आसान है कि निकाह से बढ़कर के कोई अमल ही आसान नहीं। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता, खुतबा हो या ना हो निकाह हो जाता, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता। 2 आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की कबूल, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, निकाह हो जाता। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटा की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। फ्री में मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मौत से अपना दामन बचाते हैं जो, जिंदगी फिर उन्हें रास आती नहीं। जब से उसने सुना एक बहू जल गई, नन्ही बच्ची मेरी मुस्कुराती नहीं। है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं, है जहेज एक लानत अहले हक बताते हैं। फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं, फिर भी बेटी वालों को लालची सताते हैं। दूर तुम सदा रहना, दूर तुम सदा रहना ऐसे पापी लोगों से, ऐसे पापी लोगों से जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं, जो बहू को बेटी को दुनिया में जलाते हैं। आखिरी पैगाम मर्दों के हवाले से। अब उसके बाद मेरे हिस्से का सिर्फ 5 मिनट का जलसा बचा हुआ है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मरने के बाद अमल करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। सही पर भी और गलत पर भी दोनों पर हाथ उठा रहे। खैर अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी हैं अच्छा सुन रहे हैं। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। ध्यान से सुनिएगा,
یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ادھر ایک جوان کھڑا ہے، ادھر ایک جوان کھڑا ہے، اس نے غصے میں اس سے کہا 7 تماچا ماروں گا، مدینہ پہنچا دوں گا۔ وہ جوان بولا بھائی صاحب ایک مت مارو، ڈبل ڈبل مارو، اس گال میں مارو مدینہ پہنچ جاؤں گا، اور اس گال میں مارو گے تو سیدھا مکہ پہنچ جاؤں گا۔ جب میرا فری میں حج ہو جائے گا تو مجھ سے بڑا خوش نصیب اور کون ہوگا؟ 2 بھائی ہیں، ایک کنوارا ہے ایک شادی شدہ ہے۔ باپ جب زندہ تھے دونوں کا چولہا ایک تھا،